ورول کرام محترم مقدم معزز صاحب حضرات اور عزیزان حضرات کے قدر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذران درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے علامات فرمایا۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ سے میں نے ایک خصوصی پیغام اور خصوصی فکر پر گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ ترغیب کے حوالے سے یہ موضوع کا نام ہے فقر و تنگدستی، فقراء، مساکین اور کمزوروں کی فضیلت۔ پھر فقراء، مساکین اور کمزوروں کے ساتھ محبت اور میل میلاد کرنا، اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ پر میں نے 18 ذوالحج کے حوالے سے بھی میں نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حاضری لگوانے کے لیے حصول برکت کے لیے چند باتیں میں نے آپ کی ذات مقدسہ کے حوالے سے کی تاکہ آپ کی شہادت کے حوالے سے ہماری حاضری جو ہے وہ لگ جائے حصول برکت کے لیے، تاکہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حضرات محترم، اس موضوع کے لیے میں نے سورۃ الرعد پارہ نمبر 13 کی 3 آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اس میں آیت نمبر 22، 23 اور 24 3 آیات اور آیت نمبر 22 کے حوالے سے میں نے کچھ تھوڑا سا مفہوم پیش کیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فقراء، مساکین یعنی ان کی تعریف کی ہے کہ فقراء اور مساکین کی عظمت، ان کی رفت، ان کی پہچان، ان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بیان کیا ہے خصوصی طور پر۔ تو آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ زندگی میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کس کا؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ فقراء، مساکین کی جو اصل تعریف ہے وہ صبر کرنا ہے۔ کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے فقراء و مساکین اور کمزوروں کے ساتھ محبت کا رشتہ بھی جوڑنا ہے اور میل ملاپ بھی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے اور تعلیم دی ہے، یہ سبق دیا ہے اور یہ فکر دیا ہے۔ فقراء، مساکین اور کمزوروں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنی ہے۔ لیکن اصل میں دنیا کا تقاضا عجیب ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے ہر کوئی اس کا بیٹی ہے، ہر کوئی اس کا دوست ہے، اور پیسے والے کی مدد، پیسے والے کی وسیعت، پیسے والے کی سہولت ہے، پیسے والے کا مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فکر دیا ہے، جو ہمیں فکر دیا ہے، جو ہمیں دعوت فکر دیا ہے،
اور جو ہمیں عظمت اور رفت ان کی بیان کر کے پھر ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ فقراء اور مساکین مجھے بہت محبوب ہیں، فقراء اور مساکین مجھے بہت محبوب ہیں، اور تمہیں بھی چاہیے کہ جن کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو۔ اللہ، تو جب ان کے ساتھ ہماری محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، کیونکہ یہ تو عظیم فیصلہ ہے نا کہ ہمارا اگر کوئی گہرا دوست ہو، کوئی ہمارا بھائی بنا ہو، ہمارا اس کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہو، بہت پختہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو اور بڑی گہری محبت ہو اس کے ساتھ، تو پھر جو اس کے ساتھ محبت کرے گا وہ بھی ہمیں پیارا لگے گا، وہ بھی ہمیں پیارا لگے گا، محبوب لگے گا، ہم اس سے بھی محبت کریں گے، وہ ہماری نگاہ میں سچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق و درس دیا ہے کہ میں نے فقراء و مساکین کی تعریف کر دی ہے، ان کی نشانیاں، ان کی علامات میں نے بیان کر دی ہے، اور میں نے ان کا تعارف کروا دیا ہے، تمہیں میں نے ان کی پہچان کروا دی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ محبت کریں، اور یہ بھی بیان کیا کہ فقر و تنگدستی کیا ہوتی ہے، فقر و تنگدستی کیا ہوتی ہے، اور فقراء اور مساکین اور کمزوروں کی فضیلت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ اکبر، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا جو عمل، ان کا جو طریقہ، ان کی جو ادا مجھے پسند ہے، وہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے زندگی میں کسی موڑ، کسی لمحہ، کسی وقت تلک الایام نداولها بین الناس، زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ، اونچ نیچ ہوتی رہی، کبھی تنگی ہے، کبھی آسانی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی خوشی ہے، جو بھی رنگ آیا ہے ہر رنگ میں اور ہر موڑ پر انہوں نے بھی صبری نہیں کی ہے، انہوں نے ہمیشہ صبر کا دامن پکڑا ہے۔ اور آگے جو آپ نے پیاری بات کو بے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِهِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو صبر کیا ہے نا وہ بھی کسی لالچ میں نہیں کیا، کسی لالچ میں نہیں کیا ہے کہ ان کی جو ذاتی غرض و غایت تھی وہ تو اس تلاش میں رہے ہیں، کیا اس تلاش میں رہے ہیں، وہ متلاشی رہے ہیں کس چیز کی؟ وَلِهِ رَبِّهِمْ، اے باری تعالیٰ ہم نے صبر کسی لالچ میں نہیں کیا، ہم نے صبر کسی غرض و غایت میں نہیں کیا ہے، وہ ذاتی مقصد کے لیے کیا ہے، تو وہ صبر کس لیے کیا ہے؟ وَلِهِ رَبِّهِمْ، ہمارے دل میں ایک ہی تمنا ہے کہ اے باری تعالیٰ بس تیری رضا کی دولت ہمارے دامن میں آ جائے۔ اللہ اندازہ لگائیں کہ ان کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ادا کتنی محبوب ہے اور کتنی ایک مقام رکھنے والی ہے، اور ہمیں یہاں سے کتنا خصوص سبق مل رہا ہے، درس مل رہا ہے کہ پہلا سبق تو یہ ہے کہ زندگی میں صبری نہیں کرنی ہے، جس رنگ میں بھی آپ گزریں، جس موڑ سے گزریں، جو بھی زندگی میں لمحہ آ جائے، کیوں کہ اونچ اور نیچ، اتراؤ اور چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، یہ معمولات زندگی کا حصہ ہے۔ اگر جس زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ نہیں یا اونچ نیچ نہیں ہے وہ زندگی نہیں ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا عظیم فیصلہ ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان دل گردش کرتے ہیں، کیا؟ دل گردش کرتے ہیں۔ اب وہ گردش کس طرح کر رہے ہیں؟ اس میں غمی بھی ہے، اس میں خوشی بھی ہے، اس میں آسانی بھی ہے، اس میں تنگی بھی ہے، ہر معاملہ اس زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سے بڑا خصوص سبق دیا ہے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں جب بھی وہ خوبصورت کام کرنا تو وہ کیا ہے؟ ہم نے صبر کا دامن پکڑنا ہے، اور صبر بھی ہم نے ذاتی لالچ میں نہیں کرنا، صبر بھی کرنا ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا میں بھی کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ تو انہوں نے تعریف کی ہے، کیا کی ہے؟
تعریف کی ہے ان کی فقراء اور مساکین کی۔ اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی آگے یعنی نشانیاں علامات بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر علامت ان کی یہ بیان ہے کہ وہ ہمیشہ زندگی میں نماز کو ترک نہیں ہونے دیتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، زندگی میں کیا نماز کو ترک نہیں ہونے دیا، نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ جس قسم کا بھی وقت آ گیا نماز کو انہوں نے مد نظر رکھا ہے، نماز کو نہیں چھوڑا، ترک نہیں ہونے دیا۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنفَقُوا، پھر وہ دوسری ان کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں مما، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ جو طلب ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں، کیا وہ خرچ کرتے ہیں سرًا و علانیہ، پوشیدہ اور اعلانیہ نہیں، رب نے درمیان میں مما رزقناہم ایک بڑی خاص بات کی ہے، اور یہ بڑا نکتہ لطیف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، پر یاد رکھیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو رزق ہم نے دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ یہ نہ سمجھ لیں یا یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ ہم بہت رب پہ احسان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم بڑا خرچ کر رہے ہیں، ہم بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑی بہادری کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا میری بات سننے، نشانی ان کی ہے، علامت ان کی ہے، پہچان ان کی ہے، خوبصورت عمل اور خوبصورت فعل ان کا ہے، لیکن یاد رکھیں خرچ کرنا بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑے دل کی ضرورت ہے۔ ہم آپس میں نہیں کہتے یار اللہ یار کسی کو دینا بہت بڑے دل کی بات ہے، بہت بڑے دل کی بات ہے، دل بڑا ہوگا تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یا کسی غریب کی مدد کریں گے، اس کے علاوہ اگر دل نہیں ہے تو کبھی بھی خرچ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ دے تو ساتھ بولیے، ہم آپس میں اکثر جملہ استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر رزق دے تو ساتھ دل بھی دے تاکہ ہم اسی میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی علامت خرچ کرنے کی ان کی پہچان تو ہے، لیکن پتہ وہ مال کون سا خرچ کرتی ہے؟ اے بھائی تعالیٰ کون سا خرچ کرتی ہے؟ فرمایا مما، یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، اپنی طرف سے خرچ نہیں کرتے۔ اگر کمانے کی طاقت، اگر کمانے کی قوت، اگر کمانے کی عقل اور شعور اور سمجھ طریقہ دیا ہے جو وہ ہم نے دیا ہے، پھر جب وہ محنت کرتا ہے اور اس کی محنت کا پھل رزق کی صورت میں ہم دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مجھے بھی پتا ہے کہ جب مال آ جائے، دولت آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی دل کی ضرورت ہے۔ مال کا آ جانا پھر خرچ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا تو نہیں ہوتا ہے کہ مال دیا ہم نے ہی ہے، لیکن جب تو میری راہ میں خرچ کرتا ہے تو تیرا خرچ کرنا مجھے بہت ہی پسند ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فقراء و مساکین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی دوسری نشانی علامت یہ ہے کہ وہ پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی، یعنی پوشیدہ جس کو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں چھپ کر، کیا چھپ کر، پتہ بھی نہ کیا، پتہ بھی نہ لگنے دیا کسی کو، اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، فلاں فلاں کی مدد کر دی ہے، اور ان کو بھی پتہ لگنے دیا کہ تمہارے پاس کون دینے آیا تھا اور کس نے تمہاری مدد کی ہے، ٹھیک ہے، اور قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، سرا وہ علانیہ اور ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں تک میں نے گزشتہ جمعہ پر میں نے گفتگو کی تھی، اس میں چند باتیں میں نے شامل کی تھی۔ اب اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَدْرَعُونَ، اب یہ بڑا خاص جملہ سننے والا ہے اور یہ بڑا سبق ہے، وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وَيَدْرَعُونَ کا دور کرنا، یدرعون کا میں کہنا دور کرنا، اس کو یوں کہیں دور کرنا، ختم کرنا، سرے سے اسے ختم کر دینا، کیا بالحسنہ، نیکی کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ یعنی وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ
سے کیا. یہ بڑا سبق ہے خاص اور یہ درس ہے ہمارے لیے خصوصی طور پر. اور یہ ہم نے یہاں سے سبق لینا ہے. ایک تو ہم نے یہ بھی سبق یہاں سے لیا ہے فقراء اور مساکین کی جو آپ نے تعریف کی ہے کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا, بھی صبری نہیں کرنی. اور پھر صبر کرنا کس کے لیے ہے؟ بولیے, صبر کرنا کس کے لیے ہے؟ ذاتی غرض کے لیے, ذاتی مقصد کے لیے نہیں, واجب رب کے ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور پھر دوسری طرف کیا ہے؟ نماز کو ترک نہ کرنا, نماز کی ادائیگی کرنا. اور تیسرا جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رزق میں سے پوشیدہ بھی اور ظاہراً بھی وہ بھی درے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی بات کرنے کے بعد اگلی نشانی بڑی خاص ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نیکی کے ذریعے وہ گناہوں کو ترک کرتے ہیں. اللہ اکبر. وَيَدْرَؤُونَ ترک کرتے ہیں, وَيَدْرَؤُونَ ختم کرتے ہیں, وَيَدْرَؤُونَ دور کرتے ہیں, وَيَدْرَؤُونَ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں. جس کو گناہ کو جس کے ذریعے نیکی کے ذریعے. اللہ اکبر. یہ فقراء مساکین کی تعریف ہے. فقراء مساکین میں پوری زندگی نیکی کے ذریعے گناہ کو ختم کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نیکی ہی کی ہے, گناہ کیے ہی. اللہ اکبر. گناہ کے قریب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک یہی تو لوگ ہیں لہم ان کے لیے عقبی الدار, عقبی الدار آخرت میں ان کے لیے میں نے بڑا خاص گھر رکھا ہے. عقبی یعنی آنے والے وقت میں اگلی زندگی میں ان کی دار کہتے ہیں گھر کو. اولئک لہم عقبی الدار, یہی لوگ ہیں کہ ان کا میں نے آخرت میں گھر بنا دیا ہے. اور گھر کیسے بنایا ہے؟ کیسا گھر ہے وہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے. اب یہاں میں اگلی بات پھر کہتا ہوں, ایک میں یہاں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے موضوع کا نام تو سنا ہے کہ فقر و تنگدستی, فقراء مساکین اور کمزوروں کی فضیلت, پھر ان کے ساتھ محبت اور بے ملاپ رکھنا. یہ بڑا خصوصی ایک موضوع ہے. اب یہاں میں جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان بین ایدیکم عقبۃ اعوذ اللہ یرجو منہا ان تکلکم خفہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک تمہارے سامنے قیامت کے حساب و کتاب کی ایک مشکل گھاٹی ہے. کیا تمہارے سامنے حساب و کتاب کی ایک مشکل گھاٹی ہے جس سے سوائے ہلکے بوجھ والے کے کوئی بھی عبور نہیں کر سکے گا. اب یہ جملہ نے غور کیا, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن کتابوں و حساب کی میزان پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک بڑی مشکل گھاٹی ہے. کیونکہ میں حدیث بات میں پڑھ رہا تھا, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے آ گیا, اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے بیٹھ گیا, سمجھو وہ جنتی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے موت کے وقت کلمہ پڑھ لیا, اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. کسی نے سنا ہے یا نہیں سنا؟ ہاں, اگر سن لیا ہے تو پھر لوگوں کو بتاؤ, پھر ندا دو, لوگوں کو بتاؤ, لوگوں کے ہاں اعلان کرو کہ لوگوں اگر کسی نے جنتی بندے کی دنیا میں زیارت کرنی ہو وہ اس کی کر دے گا. یہ جنتی ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو کلمہ پڑھ کے دنیا سے جاتا ہے نا, کیا کلمہ پڑھ کر, یہ بات یاد رکھا ہے کہ جو کلمہ پڑھ کر دنیا سے جاتا ہے وہ جنتی ہے. یعنی کلمے کی حالت میں جانا, ایمان کی حالت, یعنی کلمہ پڑھ کے جانا یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی حالت میں جانا. تو جو ایمان کی حالت میں جائے گا وہ کون ہے؟ وہ جنتی ہے. یہ گارنٹی اور ضمانت کس نے دی ہے؟
یہ آقا علیہ السلام نے دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ کے جانے والا جنتی ہے۔ اگر تو تم نے کانوں سے سن لیا ہے، اس کی آواز سن لی ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا پڑھتا ہی وصال کر گیا ہے، تو پھر لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں آؤ، اگر دنیا میں جنتی کی زیارت کرنی ہو تو تم آ کر سکتے ہو، کیونکہ کلمہ پڑھنا یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ تو جو کلمہ پڑھ کر ایمان کی حالت میں اپنے ایمان کو لے کر اگر وہ آدمی آخرت تک رخ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو یوں سمجھ لو کہ وہ الحمدللہ جنتی ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، جنتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کے لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بیٹھ گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھ جانا جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بیٹھ گیا، یوں سمجھ لیں کہ اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لا قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اگر سایہ ہوگا تو صرف اللہ تعالیٰ کی عرش کا سایہ ہوگا۔ تو دیکھیں نا، ایک آدمی ایک پیدل سفر کرتا ہے، طویل سفر کرتا ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، پسینہ دے رہا ہے، گرد و غبار پڑ رہا ہے، تو یکدم وہ اے سی والے کمرے میں داخل ہو جائے جہاں بہت زیادہ کولنگ ہے، ٹھنڈک ہے، تو اب یہ مجھ سے پوچھا جائے گا نا کہ جب آپ پیچھے آ رہے تھے اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ جب آپ ٹھنڈک والے کمرے میں داخل ہوئے ہیں، آپ بتا اس اور اس کیفیت میں کوئی فرق بھی ہے؟ تو وہ خود بتائے گا، ہم اس کے بارے میں علم نہیں ہے، یہ کیفیت وہ خود بتائے گا کہ سکون وہاں تھا یا سکون یہاں ہے۔ قیامت کے دن پوری مدار حشر میں نفس و نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کو حساب کتاب کا فکر پڑا ہوگا، میزان پر حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، حتیٰ کہ سارے نبی بھی کہیں گے رب نفسی رب نفسی، حتیٰ کہ نبی حساب و کتاب سے قبل کیفیت حالت یہ ہوگی کہ نبی جو ہے وہ اپنی امتوں کو بھولتے ہیں، ان امتوں کی طرف توجہ بھی نہیں۔ تو پھر صحابہ اور اولیاء کرام کا حال کیا ہوگا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے شفاعت کریں گے، نبی بھی کریں گے، صحابہ بھی کریں گے، حاجی بھی کرے گا، علماء بھی کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حافظ بھی کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن حساب و کتاب سے قبل کیفیت کیا ہوگی کہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کے علاوہ ہر کوئی نفسی میں مبتلا ہو جائے گا، صرف اور صرف آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے، ان کی شان یا ان کی عظمت ہے کہ وہ کہیں گے رب امتی رب امتی رب امتی، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کہے گا، ہر باتیں پڑی ہوئی۔ اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو دردہ کرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہمارے سامنے ایک مشکل گھاٹی آنے والی ہے۔ کیا ایک مشکل؟ یہ تعلیم ہے نبی کا کہ اپنی امتیوں کو آقا علیہ السلام کی خصوصی تعلیم دی ہے، اور اس وقت سامنے کون تھی؟ صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم، اور تعلیم اور یہ سبق و درس فقط صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے تھا، اور قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے سبق و درس ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے سامنے ایک مشکل گھاٹی آنے والی ہے، اور اس مشکل گھاٹی کا نام کیا ہے؟ حساب و کتاب۔ کیا ہے؟ اب یہاں ایک بات کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بیٹھ جانا کس کی علامت ہے؟ بری جنتی ہونے کی۔ یوں سمجھو کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بیٹھ گیا وہ کون ہو گیا؟ وہ جنتی ہو گیا۔ اب اس مقابلے میں مد مقابل کیا فرمایا گیا وہ بھی سن لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تیرا حساب و کتاب ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑا عذاب ہی ہوگا، اس سے بڑا عذاب ہی ہوگا۔ دیکھیے کوئی طالب علم ہونا
میٹرک کا، ایف اے کا، بی اے کا یا کسی اور ڈپلومے کا کسی ڈگری کو وہ حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، اس نے مکمل تیاری کی ہے، پوری تیاری کی اس نے، اور اس کو یقین بھی ہے کہ میں نے بہت تیاری کی ہوئی ہے، لیکن جب امتحان قریب آتا ہے تو پھر ہر تیاری کرنے والا یا جس نے تیاری کی ہوئی ہے وہ طالب علم کا بھی جسم کام کرتا ہے کہ وہ امتحان ہے، کیا ہے؟ اور امتحان ہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا عرش کے سائے میں بیٹھتا ہے تو وہ جنتی ہو گیا، اور اس کے مدد مطابق کیا فرمایا کہ جس کو رب نے فرمایا تیرا حساب ہے تو اس سے بڑا عذاب ہی نہیں ہے، تو صحابہ نے حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی بندہ رب کو حساب دے سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آ جائے نا تو جنت میں کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس لیے تو فرمایا ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشکل گھاٹی آنے والی ہے، اور اس گھاٹی کا نام کیا ہے؟ حساب و کتاب۔ اور آگے کیا فرمایا اس گھاٹی سے کیا؟ اس گھاٹی سے کون گزرے گا آسانی کے ساتھ؟ کون عبور کرے گا؟ کون کرے گا؟ فرمایا ہلکے بوجھ والا۔ کیا؟ ہلکے بوجھ والا۔ اب ہلکے بوجھ سے مراد کیا ہے؟ کیا؟ ہلکے بوجھ سے مراد کیا ہے؟ اب اس کے لیے بھی ایک بڑی خصوصی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام اندر سے باہر تشریف لائے۔ باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ بولیے جو میں باتیں کر رہا ہوں یاد رہے گا؟ اب اگلی بات بڑی سننے والی ہے، کیونکہ یہاں صرف اتنی بات آپ نے سنی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے سامنے ایک مشکل گھاٹی آنے والی ہے، اس کا نام ہے حساب و کتاب۔ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اس گھاٹی کون عبور کرے گا؟ جس کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ اب یہ بات آپ نے سن لی ہے، لیکن اب یہ بات واضح نہیں ہے کہ ہلکے بوجھ والا کون ہے اور زیادہ بوجھ والا کون ہے۔ زیادہ بوجھ والا اس گھاٹی کو عبور نہیں کر سکے گا۔ اب مجھے آپ سارے بتائیں کہ یہ جو میں نے جملہ آقا علیہ السلام کا بیان کیا ہے یہ سچ ہے؟ بولیے تو یہ ہونا ہے، یہ ہو کر رہتا ہے۔ اور لوگ مانتے نہیں، صحابہ کرام اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ فقہاء و مجتہدین کیوں روئے؟ کون رو رہا تھا دنیا سے؟ ان کی نظریں کیوں ختم ہو گئی؟ ان پر ہر وقت خوف الہیہ کیوں طاری رہتا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ معنی آقا علیہ السلام کے فرمان سنے ہوئے تھے۔ اب سنیے میں اس کی تشریح کرتا ہوں، اس کی تشریح کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے نہیں فرما دیا کہ وہ صبر کرتے ہیں، صبر بھی اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، پھر صبر کس صورت میں ہے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، پوشیدہ بھی کر سکتے ہیں اور ظاہر بھی خرچ کرتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ پوری زندگی وَيَدْعُونَ بِالْحَسَنَاتِ سَيِّئَاتِ۔ اب دیکھو یہ کتنا حاکم ہے کہ ساری زندگی نیکی کی ہے، کیا؟ نیکی کی ہے برائی سے بچنے کے لیے، تاکہ برائی ہمارے قریب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی تو لوگ ہیں کہ جن کے لیے میں نے آخرت میں بڑا خوبصورت گھر تیار کر رکھا ہے، میں نے اپنے گھر بنا دیا۔ اب میں یہاں جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں وہ بڑی خوبصورت ہے۔ پہلی حدیث میں نے کوٹ کر دی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک مشکل، یہ آپ نے بیان لوگوں کو بتانا ہے کہ آقا اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو دردہ سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک مشکل گھاٹی آنے والی ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ حساب و کتاب۔ میں ایک ترتیب کروں گا کہ ہمارے سامنے ایک مشکل گھاٹی آنے والی ہے، کون سی؟ حساب و کتاب۔ وہ کوئی بھی عبور نہیں کر سکے گا سوائے ہلکا بوجھ کے۔ اللہ اکبر، اس گھاٹی کا کوئی عبور نہیں کر سکے گا سوائے ہلکا بوجھ۔ اب ہلکا بوجھ سے مراد کیا ہے؟ اس کے لیے
ایک حدیث میں اور کوٹ کر رہا ہوں، وہ کون سی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام اندر سے باہر تشریف لائے اور حضرت ابو ذر، کیا نام ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ السلام نے بازو پکڑا ہوا ہے۔ کیا کیا ہوا؟ بازو پکڑ کے باہر آئے، اور جب باہر آئے تو مخاطب ہو کے حضرت ابو ذر کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جتنے باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے سن رہے تھے۔ بازو کس کا پکڑا ہوا تھا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہاں سے تشریف لائے؟ اندر سے باہر تشریف لائے، بازو کو چھوڑا نہیں، بازو کو پکڑے رکھا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو گئے، فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مشکل گھاٹی آنے والی ہے اور اس کو عبور کرنے والا کون ہوگا؟ ہلکے بوجھ والا۔ کون؟ ہلکے بوجھ والا۔ اتنی ابھی بات ہوئی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا نہیں، تو ایک آدمی بول اٹھا، ایک آدمی بول اٹھا، ایک اور ساتھی بول اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلکے بوجھ والا ہوں یا زیادہ بوجھ والا ہوں؟ اندازہ لگائیں کہ اس صحابی کا سوال کیسا ہے، اس صحابی کا سوال کیسا ہے کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ میں ہلکے بوجھ والا ہوں یا زیادہ یعنی بھاری بوجھ والا ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے بڑی کمال بات کی، آپ کو سننے والی ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ بتا تیرے پاس ایک دن کا کھانا ہے؟ تیرے پاس، میری بات پہ غور کرنا، حضرت صاحب بہت بڑا مبارکہ لگا ہے۔ میں آج والدہ کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں نے جب قبروں کو دیکھا تو کتنی قبریں گری ہوئی تھی، پوری کی پوری قبریں پر، اور میں نے وہاں خدا کی قسم کھڑے کھڑے نا پسینہ بہہ جاتا ہے۔ میں نے کہا بے ایمانوں، فرادیوں، اسمبلیوں میں بیٹھنے والوں، لٹیروں، خدا کی عزت کی قسم تمہیں خبر نہیں ہے کس قبر کے نیچے تمہارا حال کیا ہوتا۔ اگر 22 لاکھ مرتبہ امیر کا سربراہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں اگر میرے بعد اگر نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب کہ نبی آنا نہیں، میرا آقا ختم نبوت کا کام کرتا ہے، یا کہ باتیں سننے کے لیے یا سنانے کے لیے محترم، اس کو مد نظر رکھ کر زندگی کو خوبصورت بنانے والے عمل ہیں، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرا آقا علیہ السلام ایک صحابی تربیت یافتہ 22 لاکھ مرتبہ کے سربراہ، فجر کی جماعت خود کرواتے، وقت کے سربراہ فجر کی جماعت خود کرواتے، ہمارے سربراہ کو کیا ہوتا؟ اور میں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ قانون یہ ہے کہ جو وقت کا سربراہ ہوتا ہے وہ پورے ملک کی مرکزی مسجد کا امام و خطیب ہوتا ہے، وہ امامت بھی کروائے اور خطابت بھی کروائے۔ تو ہمیں قرآن پڑھنا آئے گا تو کریں، ہمیں تو دعا قنوت بھی نہیں آ رہی، ہمیں تو سورۃ اخلاص پڑھنی نہیں آ رہی، ہمیں سورۃ کوثر نہیں آ رہی، ہمیں تو حضرت صاحب ہاتھ باندھنے نہیں آ رہی، کیا ہاتھ ایسے ہیں اور ہاتھ ایسے باندھے جاتے ہیں۔ حضرات مطلب یہ معاملہ کیا ہے، کیا بنے گا ہمارے ساتھ؟ اور آقا علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا، سر اتنا بتائیں کہ تیرے پاس ایک دن کا کھانا ہے کیا؟ کیا تیرے پاس ایک دن کا کھانا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک دن کا کھانا ہے۔ پھر پوچھا کیا تیرے پاس 2 دن کا کھانا ہے؟ کل کا بھی کھانا تیرے پاس ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں قربان کل کا کھانا بھی میرے پاس ہے، کل کا کھانا بھی
میرے پاس ہے. اوپر میں نے جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کوٹ کی تھی وہ آپ نے سنی کہ ہمارے سامنے دوبارہ سے بھرا رہا ہوں تاکہ یہ دونوں باتیں آپس میں مل جائیں اور ایک خصوصی پیغام آپ کے دامن میں آ تاکہ تم بھی تیار ہو جاؤ میں بھی تیار ہو جاؤں. اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ سچ ہے, وہ برحق ہے, وہ ہو کر ہی رہنا ہے. اور یہ قرآن مجید یہ الحمدللہ سچ پر مبنی ہے. تو یہ کلام الہیہ ہے, تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے وہ ہونا ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہمارے سامنے ایک مشکل گاڑی آنے والی ہے, اس کا نام ہے ایثار و اطاعت. فرمایا کہ گاڑی کون عبور کر سکے گا, اس گاڑی کو کون عبور کر سکے گا. کیا فرمایا, میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ جس کے پاس ہلکا وزن ہوگا, اگر بھاری وزن ہوگا تو وہ عبور نہیں کر سکیں گے. اب اس کو مزید کھولنے کے لیے, واضح کرنے کے لیے پھر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو لے کر آ رہا ہوں. اور حضرت انس کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے باہر نکلے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ کا بازو پکڑا ہوا ہے. جب باہر آ گئے تو آپ نے بازو نہیں چھوڑا, مخاطب ہو گئے, اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ایثار و کتاب والی ایک مشکل گاڑی ہمارے سامنے قیامت کے دن آنے والی ہے اور اس کو ہلکے بوجھ والے عبور کر لیں گے اور بھاری وزن والے عبور نہیں کر سکیں گے. ابھی یہ بات کون سی ہو رہی تھی تو ایک شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھاری وزن والا ہوں یا ہلکے وزن والا ہوں. تو آقا علیہ السلام فرماتے تھے یہ تجھے پتا, فرما سکتے تھے نا یہ تو تجھے پتا ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کا ہاتھ نہیں چھوڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج تجھے لالچ اور کما ہے نا کہ ایک دن کے اندر میں پوری دنیا کا مالک بن جاؤں. اللہ تعالیٰ کے بندے, آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے جتنا مال زیادہ آتا جائے گا قیامت پر حساب بھی اتنا ہی ہوگا. دعا کیا کرے کہ اتنا رہے ہمارے پاس کہ ہمارے پر زکات فرض نہ ہو. بات سمجھے نا, ایک بڑا ہاتھ پہ ہم دے گے, دعا کیا کرے کہ بھائی تعالیٰ ہماری زندگی کیا ہماری زندگی آسانی کے ساتھ گزر جائے, اتنا سامان دے کہ ہمارے پر زکات فرض نہ ہو. اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں کہ میں بھاری وزن والا ہوں یا ہلکے وزن والا ہوں. تو آقا علیہ السلام کے جواب کی ترتیب کیسی ہے, جواب کا انداز کیسا ہے, سمجھانے کا کیا انداز ہے میرا آقا علیہ السلام کا, قربان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس ایک دن کا کھانا ہے کیا, بولیے کیا پوچھا گیا آقا علیہ السلام نے کہ تیرے پاس ایک دن کا کھانا ہے. کیا کہا ایک دن کا کھانا میرے پاس ہے. فرمایا کیا کل کا کھانا بھی آپ نے رکھا ہوا, آقا کل کا بھی کھانا ہے. فرمایا کہا تیسرے دن کا بھی کھانا آپ کے پاس ہے. یہ میرے آقا کے پوچھنے کا انداز ہے. اور کیا پوچھ رہے ہیں, کیا تیسرے دن کا کھانا بھی آپ کے پاس ہے, جمع کیا ہوا ہے. آقا علیہ السلام کی باتیں بات کرتے آقا تیسرے دن کا کھانا تو میرے پاس نہیں ہے, یا آج کا ہے یا کل کا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو ہلکے وزن والا ہے, کیا آج کا اور کل کا. تم اگر صرف 2 دن کا کھانا تیرے پاس ہے تو کیا ہے, ہلکے وزن والا ہے. کیا آگے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا سنیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان انتقا طعام ثلاثه من المسقلین, اگر تیرے پاس تیسرے دن کا کھانا ہوتا تو بھاری وزن والا ہوتا. اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, ہمارے سامنے ایک مشکل گاڑی آنے والی ہے, مجھے اس کے بارے میں کوئی سمجھا. میں ایک آج سے
المهم ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ میرا رب ہمارے پر راضی ہو. اس لیے ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ فقراء اور آج جس کے پاس پیسہ ہے ہر کوئی اس کا دوست ہے اور جس کے پاس پیسہ ہے ہر کوئی اسی کا ذکر کرتا ہے. نہیں دوستو یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ اور آپ کے ساتھ نہیں ہمیں حکم ہے کہ فقراء مساکین کمزوروں کے ساتھ محبت کرو ان کے ساتھ میل ملاپ رکھو ان کے ساتھ تعلق نہ توڑو. اگر تم چاہتے ہو آج کی گفتگو کا نتیجہ ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ موت کا حشر میں یا رب کے دربار میں ہم کامیاب ہو جائیں پھر فقراء مساکین کمزوروں کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑو میل ملاپ کا رشتہ بھی جوڑو پھر انشاءاللہ تم ادھر بھی کامیاب ہو ادھر بھی کامیاب. تو یہ انشاءاللہ میرا سلسلہ